اور ہمارے یہاں پہ جو سیکٹر فوڈ سیکیورٹی دے سکتا ہے اس کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ ہنس کے کہا کہ سمندر میں پھینک دے، سمندر کی مچھلیوں کو بھی کوئی خوراک چاہیے نا۔ لائٹ ڈیزل جو کسان استعمال کرتے ہیں اس میں سہولت دی جا سکتی۔ کسان کے پاس تو کچھ نہیں بچا، جو کچھ تھا زیور بیچ دیے، اپنی گاڑیاں بیچ دی۔ اگر پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں ہو تو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا اقدامات ہوتے ہیں؟ اور آلو ایک ایسی فصل ہے جس پہ سب سے زیادہ خرچہ ہوتا ہے۔ شہروں کے اندر نعرے مارے جا رہے ہیں جی آلو بڑا سستا ہو گیا کہ لوگوں کو بڑی سہولت مل گئی۔ اسی طرح پھر سیلاب نے تباہ کر دیا اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ 20,000 روپیہ فی ایکڑ دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں حنیف صابر۔ میرے ساتھ ہیں معروف سیاستدان، پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما، معروف لیبر لیڈر اور کسان لیڈر چودھری منظور احمد، سابق رکن قومی اسمبلی قصور سے، اور آج ہم ان کے ساتھ سیاست اور لیبر کی بجائے صرف ایک موضوع پہ بات کریں گے، اور وہ موضوع ان کا اپنا، ان کی فیملی کا، ان کے ڈسٹرکٹ کا اپنا موضوع ہے، کسان۔ اور کسان میں بھی ہم شروع کریں گے اس بڑی فصل کے ساتھ جو اس پوری بیلٹ میں اس وقت بہت زیادہ کاشت کی جا رہی ہے، اور موجودہ صورتحال میں آلو کاشت کرنے والے تمام کاشتکار، کسان، زمیندار جو ہیں بالکل تباہ ہو چکے ہیں۔ جی چودھری صاحب۔ بہت شکریہ جی آپ کا حنیف صاحب۔ دیکھیں، یہ صرف یہ نہیں ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ نون لیگ جب جب آتی ہے یہ تب تب کسانوں کو تباہ کرتی ہے۔ مثلاً اگر آپ تھوڑا سا اس سال کا دیکھیں تو پہلے گندم جب کسانوں کے پاس تھی تو 2,000 روپے من تھی، آج 4,000 روپے من یا 4,500 روپے من ہے۔ آٹے کا دیکھیں دوسرے صوبوں میں کیا صورتحال ہے۔ پھر مکی کو دیکھیں، مکی جب کسانوں کے پاس سے 1600-1700 روپے، آج 3500 روپے۔ اسی طرح پھر سیلاب نے تباہ کر دیا اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ 20,000 روپے فی ایکڑ دیں گے، جبکہ خرچہ اگر اس وقت کی فصلیں دیکھیں، مکی تھی، مونجی تھی، یا اس قسم کی جتنی بھی فصلیں تھیں، ہلدی تھی ہمارے علاقے میں، تو وہ بھی ابھی تک نہیں ملے لوگوں کو۔ پھر اس کے بعد آلو کو آپ دیکھیں تو اس وقت حالت یہ ہے کہ 10 روپے کلو بھی نہیں، اور آلو ایک ایسی فصل ہے جس پہ سب سے زیادہ خرچہ آتا ہے۔ آپ کے سامنے آپ کا بھی قصور سے تعلق ہے، تو اس وقت جو کیفیت ہے، ایک تو پیداوار بھی خیر اس بار موسم ٹھیک رہا ہے، پیداوار بھی زیادہ ہے، آلو کی کاشت بھی زیادہ ہوئی ہے۔ دوسرا، چونکہ وہ سارا سیلاب کی وجہ سے وہ ایریا سارا تھا وہ ڈوب گیا، تو فوری طور پر جب سیلاب سوکھا تو لوگوں کے پاس اور راستہ کوئی نہیں تھا، انہوں نے جلدی آلو کاشت کر دیا۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو بارڈر بند ہو گیا پاکستان افغانستان، اور کوئی متبادل سوچا نہیں انہوں نے کہ ایران کے راستے جائے گا۔ تو ایران کا تو جو افغانستان کا فرق ہے، صرف افغانستان نہیں جاتا تھا، آگے پورا سینٹرل ایشین اسٹیٹس جاتا تھا۔ تو افغانستان کا اگر $2,000 کرایہ ہے تو وہ جو دوسرا راستہ آپ اختیار کرتے ہیں وہاں سے $4,000 سے $6,000 ہے۔ تو یہ جو فرق ہے جس کی وجہ سے ایک دم سارا بند ہو گیا۔ نہیں، لیکن افغانستان اچانک تھوڑا بند ہوا، افغانستان تو ستمبر اکتوبر سے بند ہے، 6 مہینے ہوئے۔ 6 مہینے کیا کافی نہیں تھے کوئی متبادل ڈیسٹینیشن ڈھونڈنے میں، نئے ممالک ڈھونڈنے کے لیے، نیا روٹ بنانے کے لیے؟ کیا یہ وقت کافی نہیں تھا؟ کوئی گورنمنٹ نے اس پہ کام ہی نہیں کیا۔ اور اس پہ میں آپ کو جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ اس کے بعد سیلاب نے پھر آلو نے تباہ کر دیا۔ اب کسان کدھر جائے؟ کسان کے پاس تو کچھ نہیں بچا، جو کچھ تھا زیور بیچ دیے، اپنی گاڑیاں بیچ دیں، موٹر سائیکلیں بیچ دیں، اور آج حالت یہ ہے کہ آلو کو یہ تو چھوڑیں اس پہ کیا ایکسپینڈیچر ہوا ہے، وہ جو اس کی پٹائی ہے اس کا خرچہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ اب جو اس پہ توڑا لگتا ہے، جو اس کا پٹائی ہے، جو چنائی ہے، جو اس پہ منڈی میں لے کر جانا ہے، آڑت طے کرایا، وہ نہیں پورا ہو رہا، لوگ کریں کیا؟ اور اس میں ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ آپ نے 4-5 طبقوں کی آمدنیوں میں اضافہ کرنا ہے اور اس ملک کی جو معیشت ہے اس کا پہیہ چل پڑنا ہے۔ مثلا کسان اپنے پاس پیسے نہیں رکھتے، اس کے پاس پیسے آئیں گے، کسان نہیں رکھتا، مزدور نہیں رکھتا، ملازم نہیں رکھتا، پینشنر نہیں رکھتا، اور یہ جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے غریب عورتیں لیتی ہیں وہ نہیں رکھتی، وہ بھی ایک بڑی رقم ہے۔ 800 ارب روپیہ سال کا ایک بڑی رقم۔
اب اگر یہ نہیں رکھتے تو اگر جب آپ ان کی آمدنیوں میں اضافہ کرتے ہیں، مثلا ان کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے کسانوں میں، وہ قصور چھوٹے دکانداروں کے پاس جاتے ہیں، وہ لاہور میں جاتے ہیں، وہ لاہور والے پھر آگے ملوں کے پاس جاتے ہیں، تو ایک طرح سے پورا سائیکل چل جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کے دور میں ہم نے تنخواہوں میں اضافہ کیا 135%، ہم نے پینشنز میں اضافہ کیا، نہیں، گندم کی گندم پرائس میں تاریخی سپورٹ اضافہ پرائس ہوا۔ اضافہ کیا، کسان کو فائدہ دیا، بجلی کی قیمتیں کم کی، تو اس سے کیا ہوا کہ ایک باوجود بجلی کی کمی کے لیکن ایک پوری معیشت چل رہی تھی اور تیزی کے ساتھ چل رہی تھی۔ میں اس دن فیصل آباد گیا تو اس نے کہا جتنے پیسے ہم نے ملوں والوں نے بتایا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں کمائے، کبھی کمائے ہی نہیں، حالانکہ اس وقت بجلی کا شدید بحران تھا۔ اب یہ اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو پھر کیا کریں؟ لوگ کدھر جائیں؟ ایک بڑا پرابلم ہے کہ شہروں کے اندر نعرے مارے جا رہے ہیں، جی آلو بڑا سستا ہو گیا کہ لوگوں کو بڑی سہولت مل گئی، لیکن یہ کسان کی گردن پہ چھری چلا کے اور کسان کا خون کر کے آپ شہروں کے اندر یہ سہولت کیا دے رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، یہ شہروں کے اندر بھی سہولت اتنی بڑی سہولت نہیں ہے۔ اگر 10 روپے کلو وہ ہے تو 25-30 روپے کلو تو شہر میں دیا جا رہا ہے، وہ بھی دیکھیں 2 گنا زیادہ، بلکہ 3 گنا زیادہ اس کو لے رہے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ چلو اگر آپ یہ بھی کریں، اب کسان کو سپورٹ تو آپ کر سکتے ہیں، آپ نے 102 ارب روپیہ ایکسپورٹرز کو دیا ہے تو 40-50 ارب روپیہ کسانوں کو بھی دے دیں، کیا ہو جائے گا؟ محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں بھی ایک بار یہ ہوا، آلو سستا ہو گیا، بی بی نے ہمارا جو مان ہے گاؤں وہاں پہ کنڈا لگا، پاسکو نے خریدے، اور 2-3 مہینے بعد بی بی کو ایک میٹنگ میں بتایا گیا کہ آلو تو ایکسپورٹ نہیں ہو رہا۔ بی بی نے پوچھا کسانوں کو پیسے مل گئے؟ ان کا مل گئے۔ وہ ہنس کے کہا کہ سمندر میں پھینک دے، سمندر کی مچھلیوں کو بھی کوئی خوراک چاہیے نا۔ مسئلہ کیا ہے کہ آپ نے کسان کو سپورٹ کر دیا، وہ اگلی فصل کاشت کرنے کے قابل ہو۔ آج کیا حالت ہے؟ وہ تو اگلی فصل کاشت کرنے کے قابل نہیں۔ نہیں، وہ تو پرانا قرضہ نہیں چکا پا رہا، پھر جو اس اسی نے طرح کھاد ادھار پہ لی، بیج ادھار پہ لیا۔ میں نے ایک ذمہ دار کو کہا کہ آلو نہیں اکھاڑ رہے، وہ کہتا ہے آلو اکھاڑوں تو کھاد والے آ جائیں گے، تیل والے آ جائیں گے، جن سے قرضہ لیا ہے وہ آ جائیں گے، کہاں سے دوں گا؟ پھر اگر آپ غور کریں تھوڑا سا، محترمہ بینظیر بھٹو نے سود معاف کیا تھا زرعی قرضے، اور لوگوں نے 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ روپیہ قرضہ ان کا معاف ہو گیا چونکہ سود چڑھا پڑا۔ اب اتنا زیادہ سود ہے کہ 30-31% سود ہے، تو ذمہ دار یا کسان کیسے چلائے گا سارا سسٹم؟ نہیں چلا سکتا۔ ابھی ایک اور نئی بات میں آپ کو بتاؤں، اس کو آپ جوڑ کر دیکھیں کہ اگلا کیا حملہ ہونے والا ہے۔ پاسکو بند کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی کہ پاسکو بند کرنی ہے اس لیے یہ نقصان ہو گیا۔ نقصان کب ہوا ہے بابا؟ جب آپ لوگوں نے غلط پالیسی کے تحت باہر سے گندم امپورٹ کرائی، اس کی وجہ سے نقصان ہوا۔ نہیں، 1 سال کے نقصان پہ ادارہ بند کر دینا چاہیے۔ دوسرا، آپ لوگوں نے جب سستی گندم خریدی وہاں سے تو اس کا وہ ایک سکینڈل ہے، تو دیکھیں کس نے کتنی بوریاں باردانہ کی لی۔ دوسرا، NFC بند کر رہے ہیں، نیشنل فرٹیلائزر کارپوریشن۔ تیسرا، زرعی بینک کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں۔ جب ان تینوں چیزوں کو ملا کر دیکھیں گے تو پھر کسان تو رل جائے گا۔ اب NFC جب ضرورت پڑتی تھی اس ملک کے اندر سٹاک بھی رکھتی، ضرورت پڑتی تھی کھاد امپورٹ کر لیتی۔ پرائیویٹ جو فیکٹریز ہیں ان کو آپ جو ان کی ہیجمنی تھی یا ان کا کارٹل بنے ہوئے، یہ بھی ایک ایشو ہے۔ پرائیویٹائزیشن سے اس ملک میں کوئی فائدہ تو نہیں ہوا، کارٹلز بنے۔ مثلا میں 4 چیزوں کی مثال دیتا ہوں۔ آپ نے گھی ملیں پرائیویٹائز کی، وہ کارٹل بن گئی۔ شوگر ملیں پرائیویٹائز کی، کارٹل بن گئی۔ سیمنٹ ملیں پرائیویٹائز کی، کارٹل بن گیا۔ کھاد فیکٹریاں پرائیویٹائز کی، کارٹل بن گئی۔ آج ان کی مرضی ہے، جیسے انڈیا میں یوریا جو ہے وہ 300 روپے کی بوری، 265 یا 300، یہاں پہ 5000، وہاں پہ DAP 1400 کی ہے، یہاں پہ 14000۔ آپ ان کی جو انپوٹس پہ اخراجات ہیں وہ کیسے یہاں پہ آپ پورے کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ ملک جس کا 52% GDP زراعت یا زراعت سے وابستہ کاروباروں سے چل رہا ہے، اس میں زراعت کیوں پرائرٹی نہیں ہے، اور کس طرح اس کو پرائرٹی بنایا جا سکتا ہے، یا کیا چیزیں اس میں شامل ہونی دیکھیں نا، جب تک آپ کو یہ ادراک ہی نہ ہو
کہ آپ نے اگر ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے انڈسٹری کے ذریعے یا کسی اور ذریعے تو آپ کو 5 سے 10 سال چاہیے. زراعت میں آپ 1 سال کے اندر آپ ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں. آپ کی معیشت اپنی کو کھڑا کر سکتے ہیں پیروں کے اوپر. آپ کی جو ایگریکلچر ہے آپ کی کاٹن پہ کھڑی ہے، ایکسپورٹس ساری کی ساری، یا لیدر پہ کھڑی ہے، یہ ساری کی ساری کسانوں کے ساتھ جڑت ہے. آپ تو اگر آپ زراعت کو نہیں کر رہے، مثلا میں ابھی آپ کو بتاؤں سندھ گورنمنٹ نے اس سال گندم کے کاشتکار جو 25 ایکڑ سے کم والے تھے اس کو 2 بوریاں یوریا اور 1 DAP دی. اب 10,000 اور 15,000، اب یوں سمجھے کہ 25,000 روپے کی انہوں نے ہر کاشتکار کو فی ایکڑ پیسے دے دیے، اور اس سے وہ صرف کھاد خرید سکتے ہیں. یہاں پہ جو جن کا سیلاب میں زمین آئی ہے ان کو صرف 20,000 روپیہ فی ایکڑ دیا. تو کیسے آپ کریں گے؟ مثلا آپ کو کسان کو سپورٹ کرنا ہے، ساری دنیا میں کرتے ہیں. سیڈ میں آپ سپورٹ نہیں کر رہے، آپ کسی چیز میں، کھاد میں، ڈیزل میں، بجلی کے بلوں میں، تو کہیں آپ سپورٹ نہیں کرتے. نہیں تو یہ نظام اسی طرح چلتا یہ رہے گا. نظام بلکہ تباہ ہو رہا ہے. یہ اس طرح سے نہیں چل سکتا، لمبے عرصے تک آپ نہیں چلا سکتے. آپ ایک آبادی کے بڑے حصے کو برباد کر کے اس سے ساتھ جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کو بھی تو دیکھیں. اگر پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں ہو تو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا اقدامات ہوتے ہیں؟ فوری طور پر امیجیٹلی تو یہ کرنا چاہیے کسانوں کو آپ سپورٹ کریں. سپورٹ پرائس نہیں دے سکتے یا تو سپورٹ پرائس دیں. اگر وہ نہیں دے سکتے تو آپ فوری طور پر جو آپ کے پاس گرداوری پڑی، جو آلو کے کاشتکار ہیں، کینوں کے کاشتکار ہیں، کیلے کے کاشتکار ہیں، باقی جو ڈیمیج ہوئے ہیں ان کو سپورٹ کریں. اگر ادھر 102 ارب روپیہ دے رہے ہیں تو 100 ارب روپیہ اگر ادھر دے دیں گے وہ کسان کھڑا ہو جائے گا اپنے پاؤں. ورنہ انہوں نے زیور بیچ دیے ہیں، گاڑیاں بیچ دی ہیں، کیا بچا ہے ان کے پاس؟ کچھ نہیں ہے. تو یہ تباہی ہے اس وقت جو ہو رہی ہے، اور یہ گورنمنٹ جو ہے اس پہ جشن منا رہی، بجائے اس کے کہ سمجھنے کے جب لوگوں کی قوت خرید گر جائے گی تو آپ کیسے، مثلا بجلی کے بلوں کی وجہ سے جو غربت میں اضافہ ہوا، لوگ بجلی کے بل، یہ جو آپ کے پیچھے کیمرے کے پیچھے کھڑا ہے، یہ جو کماتا ہے وہ بجلی کا بل چلا جاتا. اور یہ جو منصوبے انہوں نے لگائے ہیں، آج میں حفیظ پاشا صاحب کی رپورٹ پڑھ رہا تھا تو کہہ رہے تھے کہ 10 سے 12 ارب ڈالر ہر سال بغیر کوئی ایک یونٹ پیدا کیے ان کی جیبوں میں چلا جاتا ہے جنہوں نے کارخانے لگائے. اور دوسری طرف جن لوگوں نے اپنی جیب سے سولر لگا کے اس ملک کو بجلی دی ہے، ایک اپنا بوجھ کم کیا، دوسرا اس ملک کو بجلی دی ہے، ان کو سہولت دینے یہ کی بجائے ان منصوبے کو غلط کسا جا رہا ہے. حنیف صاحب یہ منصوبے ہی غلط لگائے گئے. مثلا آپ نے سائی وال کے اندر کوئلے کے پلانٹ لا کر لگا دی، تھر میں نہیں کیا جہاں پہ کوئلہ موجود ہے، جہاں سے اس وقت بھی 3200 میگا واٹ آپ کے نیشنل گریڈ میں آ رہی ہے 15 روپے یونٹ پہ. آپ نے ونڈ پہ نہیں کیا سندھ کے اندر، جو جس پہ نہ پانی چاہیے، نہ بجلی چاہیے، نہ اس کو تیل چاہیے، نہ گیس چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، ہوا کے ذریعے چلنا ہے. 11,500 میگا واٹ، وہ بھی 15 روپے سے کم پہ پیدا ہو سکتی. گیس جو سندھ کی وہاں سے 15 روپے میں کم میں پیدا ہو سکتی. آپ نے اتنے لگا لیے جتنی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ نے سی پیک کی مات مار دی، کیونکہ سی پیک کے اندر آپ کو ٹوٹل $46 بلین کا تھا. 35 ارب ڈالر سے آپ کا باقی کا انفراسٹرکچر تھا، جس میں سڑک تھی، ریل تھی، فائبر آپٹکس تھی، انڈسٹریل زونز تھے، اور 11 ارب ڈالر سے آپ نے بجلی کے منصوبے لگانے تھے. آپ نے اس کو ریورس کر دی. آج قوم بھی اس کا خمیازہ بھگت رہی، بربادی ہوگی. دوسرا معاہدہ آپ نے گیس کا کیا، شاید خاقان عباسی، آج آپ $18 پہ لے رہے ہیں، $2 پہ سیل کر. تو یہ جو 2 معاہدے ہیں انہوں نے پاکستان کی معیشت کو کمپلیٹلی برباد کر کے رکھ دیا. نہ آپ کی انڈسٹری وائبل ہے، نہ آپ کا بزنس وائبل ہے، کوئی چیز نہیں وائبل. تو یہ ایگریکلچر میں بھی اس وقت پیپلز پارٹی نے 5 روپے کا یونٹ ٹیوب ویل کو دیا تھا، آج 50 روپے. ڈیزل ابھی آپ نے بڑھایا، ڈیزل پہ آپ 100 روپے لیویز لے رہے ہیں. تو کیسے یہ چلے گا سارا سسٹم؟ کم از کم جو لائٹ ڈیزل جو کسان استعمال کرتے ہیں اس میں سہولت دی جا سکتی ہے. اس میں سہولت دی جا سکتی ہے، لیکن دینی ہو تو پھر ہے نا. آپ تو دینا ہی نہیں چاہتے، آپ تو کسان کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے. اور اس ملک کا کسان مرے گا تو ان کو سمجھ نہیں ہے، یہ سارے مر جائیں گے.
کون سی انڈسٹری؟ پوری دنیا فوڈ سیکیورٹی کو بڑا ایشو سمجھ رہی ہے اور اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ہمارے یہاں پہ جو سیکٹر فوڈ سیکیورٹی دے سکتا ہے اس کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ تو باقی جی بہت شکریہ چونی صاحب، انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے ساتھ ہم پرائیویٹائزیشن کے موضوع پہ بھی، اور اس کے بعد پھر مزدوروں کی صورتحال اور یہ جو معاملات سارے چل رہے ہیں ان پر تفصیلی بات کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔